ویلکم بیک. نیشنل ایکشن پلان جس کے ذریعے پاکستان کی پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اس کے بارے میں سوالات ایک بار پھر اٹھے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے. وجہ نہ صرف یہ کہ کل کا بھیانک دہشت گردی کا واقعہ باچا خان یونیورسٹی میں ہونے والی دہشت گردی، بلکہ پچھلے 9 دنوں کے دوران پاکستان کے دونوں صوبے یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات ہیں. 4 بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کل پھر پشاور باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ. ان تمام واقعات کے بعد سے ایک بار پھر اس بات کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جسے پوری قوم نے، تمام سیاسی قیادت نے، فوجی قیادت نے مل کر آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد طے کیا تھا اور اس کے 20 نکات طے کیے تھے، کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار گزشتہ سال 10 نومبر کو آرمی کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر عسکری قیادت نے حکومت کے اس معاملے پہ کارکردگی پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ مکمل امن کے لیے طویل المدتی اقدامات کرنے ہوں گے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل اور فاٹا میں اصلاحات نہ ہونے سے آپریشن متاثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جے آئی ٹی کی تحقیقات مکمل نہ کیا جانا آپریشن پر اثر انداز ہوگا. پھر اگلے ہی دن وفاقی حکومت نے کور کمانڈرز کو یاد دلایا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد مشترکہ ذمہ داری ہے اور تمام اداروں کو آئین کی حدود میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے لگ یہ رہا ہے کہ تحفظات برقرار ہیں اور اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. پاکستان کی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں بھی اس پر شدید تنقید کر چکی ہیں اور آزاد تجزیہ کار بھی. کل باچا خان یونیورسٹی کے واقعے کے بعد جب انٹر سروس پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے میڈیا بریفنگ کی تو ان سے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، اور جس کا جنرل باجوہ نے بہت محتاط انداز میں جواب دیا، لیکن وہ تحفظ کی جو ایک فضا 10 نومبر کو نظر آئی وہ ان کے لہجے اور الفاظ میں اب بھی نمایاں تھی. اب میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا یہ سوال آپ میرے سے نہ پوچھیں، بیکاز دا فیکٹ کہ ٹیررسٹ وہاں تک پہنچے ہیں، اس میں کہاں پر کوتاہی ہوئی، کیسے وہ نکل گئے، کوتاہی ہوئی یا ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ وہ اس علاقے میں پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کو ساری چیزیں مہیا کی گئیں. تو یہ بہت کچھ دیکھنے والا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان اسی چیز کا نام ہے آپ کو. اور میں جو ہول آف نیشن رسپانس کہہ رہا ہوں اس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں. 5 ایسے نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کا جس کا کہ تجزیہ کار ذکر کرتے ہیں کہ جن پر عمل کم ہوتا نظر آیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اس کو کافی فوکس کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ انسداد دہشت گردی کی قومی اتھارٹی نیکٹا کو فعال نہیں کیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم فورس تشکیل دی جانی تھی وہ نہیں کی گئی ہے. کردن تنظیموں نے نئے نام سے آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ایسا ہوا نہیں ہے. اور فاٹا کے لیے فوری انتظام اور ترقیاتی اصلاحات کی جائیں گی، وہ بھی مکمل طور پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے. مدارس کی رجسٹریشن کر کے قواعد و ضوابط کے تحت لایا جائے گا، یہ بھی پوائنٹ تھا نیشنل ایکشن پلان کا، اور اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں. لیکن حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے ذریعے کہہ چکی ہے، اور یہ بات اب کوئی 1 مہینے پرانی ہے، جس میں کہ جناب چودھری نثار علی خان نے 30 دسمبر کو کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو غور سے دیکھیں، حکومت اس پر بہت بڑی تعداد میں اس پہ عمل کر چکی ہے. 20 نکات میں سے 15 نکات پہ عمل ہو چکا ہے، جناب چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا. صرف ایک گزارش، ایک تلقین، ایک منت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر اظہار رائے کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا ضرور کریں، کیونکہ آپ اس کو پڑھے بغیر، اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں جائے بغیر اس پہ اظہار رائے کریں گے تو آپ پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی سے کھیل رہے ہوں گے. 20 اس کے نقطے ہیں، پوائنٹس ہیں. 15 پہ پروگریس سیٹسفیکٹری ہے، 5 پہ پروگریس سلو ہے. 5 پہ پروگریس سیٹسفیکٹری ہے، اور حکومتی حلقے خاص طور پہ اس بات کو زور دے کے کہتے ہیں کہ وہ کچھ کیا گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیا گیا ہے. دہشت گردی کی کام یہ کہ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کو کامیاب بنانے کے لیے مثال کے طور پہ آئین میں ترمیم کی گئی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بہت ہی بھرپور قانون پی پی او کی شکل میں لایا گیا ہے. غیر معمولی طور پہ فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں.
پھانسیوں کی سزا پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، پھانسیوں کی سزا ہو رہی ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مقدمات کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے دوسری کورٹس بھی قائم ہیں، وہ بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اس طرح کے کئی غیر معمولی اقدامات جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیے گئے ہیں، فوجی عدالتوں کا قیام، آئین میں ترمیم، انسداد دہشت گردی کے کثیر قوانین، یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ حکومت نے اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن مجموعی صورتحال اس وقت پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے اتنی اطمینان بخش نہیں ہے شاید کہ جس پہ کہ لوگ اطمینان کا سانس لے سکے یا سکون کا سانس لے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران بھی دہشت گردی کے واقعات میں 2014 کے مقابلے میں بہت کمی ہوئی ہے، لیکن وہ کمی ضرور ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات 150 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ 900 سے زائد پاکستانی ایک سال میں اپنی جانیں کھو چکے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، 350 سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں، اس میں وہ 250 پولیس کے اہلکار شامل نہیں ہیں جنہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ صورتحال بہت ہی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ محتاط اندازے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال مکمل طور پہ قابو میں نہیں ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو اس وقت یہ جنگ جاری ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلسل کہہ رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد حتمی المقدور نہیں ہو رہا، بلکہ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان دراصل نون ایکشن پلان یا نواز ایکشن پلان بن چکا ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری اس کی کئی بار ترجمانی کر چکے ہیں۔ آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت کون سا ایک بڑا دہشت گرد یا ان کا سہولتکار گرفتار کیا؟ پنجاب کے وزیر داخلے کے قاتلوں کے سہولتکاروں کو کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ کیوں آزاد ہیں؟ ایک شخص اسلام آباد میں بیٹھ کر داعش کے لیے بیت لے رہے ہیں، اور آپ میں اتنی جرأت بھی نہیں کہ اس کے خلاف ایک FIR بھی درج کر سکے۔ یہ وہ اصل نیشنل ایکشن پلان نہیں بلکہ نون لیگ ایکشن پلان۔ نیشنل ایکشن پلان ہے یا نون لیگ ایکشن پلان ہے، مگر نیشنل ایکشن پلان کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور حزب اختلاف کی تحفظات اس سلسلے میں کیا ہیں، یہ ہم پوچھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی ممتاز سینئر رہنما وائس چیئرمین محترمہ شیری رحمان سے، جو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ رحمہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان جماعتوں میں شامل ہے جو کہ مطمئن نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان کی موجودہ صورتحال سے۔ کیوں آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ اب کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ کے کیا ریزرویشنز ہیں، اسٹرانگسٹ ریزرویشنز کیا ہیں؟ شکریہ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے مستقل ایک مثبت اور بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ کنسنسس کریٹ کرنے کی شراکت داری کے ساتھ اپنے بنیادی حقوق بھی سلب کیے، کہ ہمیں کہا گیا کہ بس آپ اس وقت کوآپریٹ کریں، اور یہ APS کے حملے کے بعد آپ کو پتہ ہے ملک میں کس طرح کا سوگ تھا، اور ہم سب کا دل یہی تھا کہ ہم کسی طرح پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کریں۔ اب آج میں ابھی آئی ہوں 4 سدے سے ہو کے، کل بھی سینٹ میں نے دیکھا کہ نہ کوئی حاضری تھی، نہ اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کون سے 15 نکات ہیں۔ خدا سے ڈریں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہو سکے ہم سے، ہم ملک کی ساری اکائیوں میں ایک ایسی فضا دیکھیں جہاں ہمارے بچے بغیر ڈر کی فضا کے، بغیر خون کے ان کی ہولی کھیلی جائے، وہ اسکول جا سکیں۔ یہ تو بہت ہی بیسک سی بات ہے، اور ہم we are failing our children, we are failing their future۔ تو یہ کوئی ہم محاذ آرائی نہیں اس پر کھیل رہے، نہ ہم اس پر کوئی اپنی پارٹیزن سیاست چمکا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے کامران صاحب کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر، آپ کیا اس پر پیش رفت کر رہے ہیں۔ 4 سدہ میں آپ دیکھیے، اور APS کے بھی وہاں والدین بیٹھے تھے، لواحقین بیٹھے تھے حملے کے، وہ ان کا مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جوڈیشل انکوائری دے دیں، خدا کے لیے ہم سے یہ میڈلز واپس لے لیں۔ آج تو میرا شرم سے سر نیچے ہو گیا کہ ان کا دکھ دیکھ کے،
ان کا حال دیکھ کے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہ پلاٹ چاہیے, ہمیں نہ مڈل چاہیے, نہ ہمیں فورن ٹرپس چاہیے, آپ ہمیں خدا کے لیے ہمیں انصاف دیجئے, اور ہمیں انصاف صرف ایک جوڈیشل انکوائری کے ذریعے مل سکتا ہے. تو یہ باتیں ہم ایوانوں میں کہتے ہیں, تقریروں میں بات ہوتی ہے, ہر جگہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. اے پی سی کر کے آپ شراکت داری ہم سے لے لیتے ہیں, ہمیں خدارہ ربر سٹیمپ تو نہ بنائیں, نہ کوئی نیشنل یا نہ پارلیمان میں کوئی بات چیت ہوئی ہے. ابھی تک ہمیں 2 دن گزر گئے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ویئر از دا انٹیریئر منسٹر, ہمیں نظر تک نہیں آئے ہیں, نہ وہ ایوان میں آئے ہیں. آج تو سینٹ میں میرے خیال میں خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کی پر بھی پابندی لگ گئی ہے. اس طرح جمہوریت کے ساتھ آپ مذاق اڑا رہے ہیں, اور سب کی آواز دبتی جا رہی ہے. آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ اب 1 سال سے زیادہ 13 مہینے ہو گئے نیشنل ایکشن پلان جاری ہے, اور اس سلسلے میں پورے ملک میں کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنز ہو رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشن ہو رہے ہیں. ضرب عضب تو اس سے پہلے ہو رہا تھا. اسے نیشنل ایکشن پلان سے کنفیوز نہ کریں. ملٹری پلان یہ کوئی آؤٹ سورس نہیں ہو سکتا فوج کو صرف. اسی لیے اسے نیشنل ایکشن پلان کہا گیا تھا. 20 نکات تھے, یہ براڈ اسٹریٹجک نکات تھے. یہ ایک انٹینشن, ایک ہماری جو اس میں انٹینشن تھی, ویژن تھی, ایک نظریہ تھا, اس کے مطابق تھی. اور ان پوائنٹس, اور آپ سارے نکات گناتے جا رہے ہیں, ان پوائنٹس کے مطابق حکومت نے ایک سٹرکچر بنانا تھا کوارڈینیٹڈ. پرسوں سینٹ میں پھر بات ہوئی کہ بھائی آپ نیکٹا کو فعال کیوں نہیں بنا رہے ہیں. یہ ایک منسٹری اور آپ کے 15 کمیٹیاں بننی تھی, ایک بھی نہیں بنی ہے. یہ سوال آچار سدے میں بھی پوچھا گیا ہے ہم سے, اور کہتے ہیں آپ لوگ ایوان میں پوچھتے نہیں ہیں. مجھے بتائیں ہو کیا رہا ہے؟ پنجاب میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ سر اٹھا کے, نام بدل کے دندناتی بھی پھر رہی ہیں. ہمیں تو کوئی فعال آپریشن نظر نہیں دکھائی دے رہا. ٹی ٹی پی اس وقت ذمہ داری لے رہی ہے. آپ صرف دیکھیں, فوج ایک حد تک ہی آپریشن کر سکتی ہے. وہ اپنے F-16 فاٹا کے علاقوں میں چلا سکتی ہے. وہ سندھ کے صوبے میں آپ آپریشن دیکھ رہے ہیں, کوارڈینیٹڈ آپریشن دیکھ رہے ہیں. باقی صوبوں میں آپ مجھے بتائیں, کیا یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے خیبر پختونخوا کا؟ آپ مجھے بتائیں. تو وہاں ہم سے سوال اٹھتا تھا کہ جی فلاں یہاں پہ اس طرح کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ. وہاں آپ نے چارسدہ یونیورسٹی اگر دیکھی ہو تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے. دھن میں وہ 4 دہشت گرد لگتا ہے وہاں پہنچے تھے. 19 ہمارے بچوں کی شہادت ہوئی ہے, اور وہ جس طرح وہاں گھسے ہیں, there was no سینس کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کور ہونا ہے, اتنا ریموٹ علاقہ ہے. 13 مہینے بعد جب یہ نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کیا پیپلز پارٹی کیا کہے گی کہ ایک بار پھر آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے, ایک بار پھر آپ لوگوں کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں کامران صاحب, آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نے جتنا کچھ دینا تھا ہم نے دے دیا. جتنی کوآپریشن دکھانی تھی ہم اب بھی کرنے تیار ہیں. یہ دیکھیے, ایک 4 صوبوں گلگت بلتستان KPK کی بات ہے, یہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کی بات ہے, یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کی بات ہے. لیکن اب کتنی آپ اے پی سیز کریں گے بھائی؟ آپ اس ایکشن پلان کو فعال بنائیں. اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں, اور کچھ ٹیررسٹ بلو آئیڈ ہیں, کچھ نہیں ہیں, کسی کے نام نہیں ریلیز ہو رہے ہیں, کچھ ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے. عدم ٹرانسپیرنسی کی کیفیت میں ایک صوبہ آپریشن کر رہا ہے. مجھے بتائیں اور آپ کیا اطلاع ہے کہ کیا آپریشن ہوئے ہیں؟ اچھا, اس کا کیا شہری رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی جس کا ذکر ہوا تھا, جس پہ انہوں نے اپنے ریزرویشنز اظہار کی تھی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ JITs تشکیل نہیں دی جا رہی اور اس پر پروگریس نہیں ہو رہی ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اس وقت سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایک بڑی فرکشن ہے رینجز کے حوالے سے, ان کی
اتھارٹیز کے حوالے سے, پاور کے حوالے سے ان کی JITs نہیں بن رہی ہیں, ان کے پروسیکیوٹرز نہیں بن رہے ہیں, اور اس حوالے سے بہت ہی ایک سیریس سچویشن ہے. تو اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان کا جو یہ ایلیمنٹ ہے, سندھ آپریشن, کراچی آپریشن اور رینجرز آپریشن, اس میں تو اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا, پیپلز پارٹی کی جو اسمبلی ہے اس کا ہے. وہ تو ایک بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ یہاں سے سامنے آ رہی ہے, اور آپ کے سامنے ہے پوری سچویشن. کیسی بات کر رہے ہیں کامران صاحب, دیکھیے سندھ میں کس لیول کا آپریشن ہوتا ہے. وہاں تو مدرساز کی بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے, وہاں شفافیت سے جس لیول پہ کام ہو رہا ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں ریزسٹنس؟ یہ وہ تنظیم ہے جس نے اپنی قائد کی شہادت دی ہے. دہشت گردی کا پہلا نعرہ اس پارٹی نے ریز کیا ہے 2009 میں جب سوات میں انویژن ہوا ہے طالبان کا. وہ تو کچھ نہیں تھا جو اس کے مناسبت میں, اور اسی وقت ہم نے جوائنٹ سیشن بلایا, 4 دن بریفنگ ہوئی ہے, فوج نے دی, میں خود 6 گھنٹے کھڑے رہی ہوں, پرائم منسٹر کھڑے رہے, جواب دہی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی جوائنٹ کمیٹی بنی ہے جو ہر مہینے ریکارڈ لیتی تھی, آڈٹ کرتی تھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اس میں بڑی حساس بریفنگز ہوتی تھیں, آگے بات چلتی تھی, آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے تھے, اور ایک نیشنل کنسنسس, سویلین کنسنسس بن رہا تھا. اس وقت تو مجھے کوئی سویلین لیڈرشپ نہیں نظر آتی ہے سوائے سندھ کے, اور آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں کور کمانڈرز, DG رینجرز نے اسپیسیفکلی بتایا اور کہا کہ کم از کم 25 دن ہو گئے ہیں, 23 ریکویسٹ JIT بنانے کے لیے 23 ٹیررسٹ کی, وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہوم منسٹری ہے وہ JITs نہیں بنا رہی ہے. ان کے جو اسپیشل پاورز ہیں, جو پولیس پاورز ہیں, وہ اس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے نہیں کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہمارے پروسیکیوٹرز ہونے ہیں, وہ نہیں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جو کل ایپیکس کمیٹی میں سامنے آئے ہیں اور آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. تو مجھے آپ کامران صاحب مجھے بتائیے, یہ ضرور ہونا ہے, اس میں بہت اور پوائنٹس میں آپ کو سنا سکتی ہوں. ایکشن اگینسٹ ایلیمنٹ سپریڈنگ سیکٹیرینزم ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ ساری JITs فوری طور پر بننی چاہیے, فوراً سے پیشتر بننی چاہیے, لیکن آپ مجھے بتائیں کسی اور صوبے میں بنی ہے؟ چودھری نثار نے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ JITs بنیں گی, وہ کہیں اور بنی ہے؟ آپ کو صرف سندھ میں ٹیررزم نظر آ رہا ہے؟ سندھ میں تو بلکہ ٹیررزم کی روک تھام کے لیے ہم نے نہ صرف اپنی جانیں دی ہیں بلکہ دیتے جائیں گے, مگر للکار بھی ہماری یہی ہوتی ہے کہ دہشت گردی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے, اور ایکسٹریمزم بھی. پر آپ اس کے مائنڈ سیٹ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں تو سارا نزلہ ایک صوبے پہ بے شک آپ ڈالیے, بٹ ڈونٹ ٹیل می کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرمنلز ہیں. ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کو ملک میں کوئی اور ٹیررسٹ نہیں مل رہا ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ لال مسجد بلقیس عیدی کا ہاسپٹل. یہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو اس طرح تو کام دیکھیے ہم تو کرتے بھی جائیں گے, ہم بے شک کرتے جائیں گے, JITs بھی بنیں گی, سب کچھ ہوگا. دوسرے کسی صوبے میں بنی ہے مجھے آپ بتائیں؟ آج جو ہم گئے ہیں وہاں جو ہماری حالت کی ہے ان پیرنٹس نے, جو لبائقین ہیں وہاں APS کے بھی بیٹھے تھے اور 4 سدے کے بھی بیٹھے تھے, وہ تو بہت ناراض تھے. وہ تو کہہ رہے تھے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وانوں میں, پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. وہ تو سب پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے, یہ ایک صوبے کا نہیں ہے. اور ہم تو ہراول دستہ ہیں کامران صاحب, اور ہم سے کیا آپ قربانیاں مانگتے جائیں گے؟ وہ تو ہم دیتے جائیں گے, لیکن اور کون دے رہا ہے؟ یہ there is anger in the Senate, there is anger in the Parliament, جس طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ. محترمہ شری رحمان ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں 2016 دہشت گردوں کے لیے آخری سال ہوگا. یہ ہم نہیں کہتے, یہ عزم ہے, وعدہ ہے جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی سٹاف کا, جو کہ اب تک اس دہشت گردی کے خلاف کی جنگ فرنٹ لائن سے لڑ رہے ہیں. پاکستان میں حالات میں زبردست تبدیلی آئی ہے, مگر یہ بہت مصمم ارادہ ہے, بہت بڑا وعدہ ہے. ٹائم ان کے پاس کم ہے. ان کی مدتیں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس میں 322 دن رہ گئے ہیں, 322 دن, اور یہ ہمالیائی چیلنج. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
کے آخری قطرے تک ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اس میں کسی کو شک نہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ ملک کو دہشت گردوں سے نجات دلانی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانیوں کی امید اور ان کی توجہ کا مرکز پاکستان کی فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف ہے، جن کی مدت ملازمت میں یہ آخری سال ہے۔ کل ملا کے 10 مہینے 9 دن یعنی 312 دن بعد اس سال 29 نومبر کو جناب جنرل راحیل شریف پاک فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ کہنے کو تو یہ ایک معمول کا عمل ہے، لیکن پاکستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں جنرل راحیل شریف کی روانگی، ان کی مدت کا اختتام یقینی طور پہ ایک بہت اہم دن ہوگا، کیونکہ جنرل راحیل شریف نے جس انداز سے دہشت گردی کے خلاف قوم کی قیادت کی ہے، پاکستانی فوج کی قیادت کی ہے، اس انداز کی قیادت قوم کو توقع یہ ہے کہ وہ برقرار رہے گی، وہ چلے گی، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ابھی کئی مراحل باقی ہیں۔ گو کہ جنرل راحیل شریف نے بارہا ان سے منسوب یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ نہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، نہ مدت ملازمت میں کوئی مزید توسیع، لیکن وہ ہر صورت میں ان کا عزم ہے کہ قوم کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فتح سے ہمکنار کرائیں، حتمی فتح ہو۔ اسی لیے اس سال کے پہلے دن یعنی 2000 سال کے پہلے دن وہ بلوچستان میں تربت کے موقع پر تربت گئے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے اور قومی یکجہتی کا سال ہوگا۔ جرائم، کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ختم کر دیں گے، امن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ جنرل راحیل شریف کا یہ کہنا آج تھا، جس کے بعد یہ قوم کو اس عزم میں اس ان کے وعدے میں قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یقینی طور پہ اس بات کی توقع ہے کہ قوم کے اور پاکستان کے تمام ادارے اور بالحیث مجموعی تمام پاکستان کے قومی ادارے اور انسٹیٹیوشنز اور تمام قوم جو ہے وہ جنرل راحیل شریف اور پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی اس جنگ کو آگے بڑھائیں گے اور حتمی فتح کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے اگلے 312 دنوں میں۔ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے ملک کو اس ناسور سے پاک کریں گے۔ ریاست کے باغیوں سے نبٹنے کے معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کی غیور عوام اور افواج پاکستان ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں اس عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردوں کے فنانسیئرز، ابیٹرز، فیسیلیٹیٹرز اور سمپتھائزرز یعنی مددگار اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ یقینی طور پر اس سلسلے میں بہت کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 2014 کے دوران 388 دہشت گرد حملوں میں 1781 عام شہری اور 533 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ 2014 وہ سال تھا جب ضرب عزم شروع ہوئی تھی، اور اس سال کے دوران یہ واقعات ہوئے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ سال 2015 کے دوران اس میں بہت بڑی کمی آئی، تقریباً 50% کمی آئی۔ 150 دہشت گرد حملے پھر بھی ہوئے گزشتہ سال، 940 عام شہری ہلاک ہوئے اور 331 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ 2016 کی یعنی کہ اس سال کے گزشتہ 8 دنوں میں 4 بڑے دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، اور اس میں 3 میں سیکیورٹی فورسز کو، پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کل باچا خان یونیورسٹی میں بڑی دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے۔ کل کی واردات نے اور اس سال کے پچھلے 8 دنوں والے دہشت گردی کے واقعات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ صورتحال
قابو میں مکمل طور پہ قابو میں نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا ابھی بڑا سفر طے کرنا باقی ہے. منزل کوئی بہت زیادہ قریب ہے نہیں اور یہ ایک کٹھن منزل ہے. اور اس کے ساتھ ہی جنرل راحیل شریف کا, پاکستانی فوج کے سربراہ کا یہ کہنا کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا. یقینی طور پہ پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن کیا خالی دعاؤں سے کام چلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مشن, بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ یقینی طور پہ جنرل راحیل شریف کو ایک ایٹرنل, ایک ابدی ان کو شہرت دے سکتا ہے. یقینی طور پہ وہ ہیرو کا درجہ جو ان کو حاصل ہے اس کو ایک استحکام بلکہ ایک مستقل صورتحال مل سکتی ہے. کیا وہ یہ کر پائیں گے اس سال میں؟ اس کا پوچھتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستانی فوج کے سابق کور کمانڈر, سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب کو. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. جنرل راحیل شریف کا, فوج کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا یہ آخری سال ہوگا. دہشت گردوں سے اس سال ہم نجات حاصل کر لیں گے. یقینی طور پہ ایک بہت بڑا عزم ہے, بہت بڑا وعدہ ہے. آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال گزشتہ 8 دنوں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں, ہم کیا قریب ہیں اس منزل کے جو اگلے 312 دن تک میں ہم اس کو عبور کر لیں؟ جی انشاءاللہ بات یہ ہے کامران خان صاحب کہ یہ بات سمجھنے کی کہ ہم بالکل ایک جنگ کے درمیان میں ہیں. یہ ایک اپنی نوعیت کی الگ سے جنگ ہے. 4th جنریشن یا 5th جنریشن وار اس کو کہتے ہیں. صرف ملٹری اس کو نہیں لڑتی اور نہ اکیلی ملٹری لڑ سکتی ہے. اسی لیے یہ پوری قوم کے لڑنے کی, اور اب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت حالت جنگ میں ہے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, عوام قربانیاں دے رہے ہیں, فوج جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے. لیکن جو جنرل راحیل صاحب نے کہا وہ اس لیے قابل یقین ہے کہ انہوں نے اس یقین پر یہ بات کہی ہے کہ جیسے فوج اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے, دوسرے ادارے بھی, حکومت بھی اور عوام بھی سب مل کر اس جنگ کو اسی طریقے سے لڑیں گے جیسے کہ ایک 4th جنریشن اور 5th جنریشن کے جنگ لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو چونکہ ان کو تو وہ اس یقین کی وجہ سے میرا خیال انہوں نے جو تخمینہ لگایا یاد رکھیں کہ یہ فرمائیے گا گزشتہ 8 دن کے واقعات, کل کا بادشاہ خان یونیورسٹی کا واقعات, کم از کم یہ جھلک ضرور دکھتی ہے, یہ تاثر ضرور ابھرتا ہے کہ دہشت گرد کمزور ضرور ہوئے ہیں اور بہت کمزور ہوئے ہیں, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ان کی کمر ٹوٹی ہے. ہاں جی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ چند دن یا یہ واقعات آلدو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بجھتا ہوا چراغ آخری دفعہ بھڑکتا ہے, یہ اس کا پرتاؤ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا. تو جو کچھ آرمی چیف نے کہا وہ ایک تخمینہ ہے اور اس تخمینہ یقین پر ہے جس کا کہ میں نے ذکر کیا. اور اگر حالات اسی طریقے سے چلتے رہے تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ زور لگانا پڑے گا زیادہ باقی اداروں کو تاکہ فوج کے کارکردگی کے برابر آئیں اور سب مل کر اس ناصور کو ختم کریں. اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ یہ فرمائیے گا کہ یقینی طور پہ پوری قوم کو, تمام قومی اداروں کو کام کرنا ہوگا اور یقینی طور پہ بہت بہت اسینشل کلیدی اس کا رول ہوگا. اب تک جو آپریشن چل رہا ہے اس میں جو فوج کی اٹسیلف جو کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنل انداز کی کامیابی ہے, جو انٹیلیجنس کی کامیابی ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں مکمل طور پہ 100%؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں مطمئن ہوں بلکہ پوری قوم نے دیکھا کہ 2014 کے مقابلے میں 2015 میں آدھے واقعات پیش آئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 75% کمی ہوئی ہے, لیکن بات یہ کامران صاحب کہ اس کے ڈانڈے اور شاخسانے باہر بھی ہیں اور اس میں اور نوعیت کی چیزیں بھی ہیں جس میں انصاف کا فراہم کرنا, تعلیم کا فراہم کرنا اور لوگوں کو اپرچونٹیز دینا تاکہ ہمارے لوگ اس طرف مس گائیڈ نہ ہوں. اس کے علاوہ جو دشمن باہر سے ان کے تنابیں کھینچ رہے ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ڈیل کرنا, ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کرنا, یہ سارا کام فوج کا تو نہیں ہے اور فوج نہیں کر سکتی. تو یہ بہت اہم کام ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر, سیاسی لیول پر انٹرنیشنل لوگوں کو ساتھ ملا کر دباؤ ڈالا جائے ان قوتوں پر جو کہ باہر سے یہ سارے کام کر رہی ہیں. اور اب تو میرا خیال کسی کے ذہن میں یہ کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی کہ یہ کون کروا رہا ہے. جنہوں نے کہا کہ ہم کریں گے وہی کروا رہے ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہم سی پیک نہیں بننے دیں گے یہ وہی کروا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں ایک حد تک کوشش ضرور کرنی چاہیے ایک امن کی آشا کی, لیکن پھر ایک خاص لائن کے بعد ہمیں حکومت سے اجازت مانگنی پڑے گی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم ترکی بترکی اس کا جواب دیں. اور کامران صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ادارے
باقی اداروں کے مقابلے میں اس جنگ میں بہت اچھے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ شروع کر دی تو ان کو ناکو چنے چبوا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ دونوں یا تینوں ممالک کی عوام اس خطرے سے دوچار ہوں، عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور امن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور یہ جو ہے نا جس میں عوام کو نقصان پہنچے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی ہمارے ساتھ تھے۔ آج کے ان واقعات کے حوالے سے، کل کے واقعات کے حوالے سے ایک بار پھر فوکس گیا ہے افغانستان کی جانب۔ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہاں پر جو را کی موجودگی ہے، اس حوالے سے بھی گو کہ اس سلسلے میں سرکاری طور پہ حکومت پاکستان نے نہ افغانستان کا نام لیا ہے، نہ بھارت کا، نہ اس کی خفیہ ایجنسی کا، لیکن آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اور کل جس طرح جو بریفنگ دی گئی تھی فوج کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے، اس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ باچا خان یونیورسٹی کے بھی جو دہشت گرد تھے، جو حملہ آور تھے، ان کا رابطہ، مسلسل رابطہ تھا افغانستان سے ان کو ہدایات مل رہی تھی، افغانستان سے ہی وہ آئے تھے، افغانستان کی ٹیلی فون سمز ان کے موبائل فونز میں موجود تھی، بالکل اسی طرح سے جیسے آرمی پبلک سکول میں ہوا، جس کے بعد آج افغانستان سے اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا۔ ایک جانب ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں جہاں وزیر اعظم نواز شریف موجود ہے، وزیر اعظم نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، اس موقع پہ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن بھی موجود تھے، یہ بہت اہم ملاقات ہے، اور اسی دوران یہ اطلاعات ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے بھی افغانستان کے صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے موجودہ چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو بھی ٹیلی فون کیا، اور جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج کے سربراہ جنرل جان کیمبل کو بھی فون کیا اور ان سے اس بات کو شیئر کیا۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہیں جو شیئر کیے گئے کہ افغانستان سے ہدایت جاری کی جا رہی تھی دہشت گردوں کو، جنہوں نے باچا خان یونیورسٹی میں حملہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر تعلقات نازک سطح پر پہنچ گئے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز مصنف، تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ جناب احمد رشید۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب، آپ نے ویٹ کیا، بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن کافی سیریس ہو گئی ہے، اگر پریکیریس نہیں ہو گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کل کے واقعے کے حوالے سے؟ کیونکہ پاکستان بہت ہی آفیشلی تو نہیں کہہ رہا، لیکن آج جو ساری چیزیں ہوئی اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان بہت سٹرونگلی پروٹیسٹ کر رہا ہے افغانستان سے۔ کامران دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں، ملا فضل اللہ اور باقی جو گروپس ہیں، وہ ہیں افغانستان میں، وہ ادھر فاٹا سے بھاگ کے افغانستان گئے جب فوجی حملہ شروع ہوا 18 مہینے پہلے، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں، اور کچھ گروپس جو ہیں وہ ضرور افغان حکومت سے پچھلے دنوں میں مدد لے رہی تھی، مگر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ 6 مہینے سے یہ جو بات چیت چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور فوجی بات چیت چل رہی ہے، انٹیلیجنس لیول پہ بات چیت چل رہی ہے کہ یہ جو ہیلپ مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، مگر اب فوج پھر سے کہہ رہی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ مدد کر رہی ہے یہ دہشت گردوں کی۔ دوسری طرف ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغان طالبان بھی سارے لیڈرشپ خاص طور پہ سارے ادھر ہی بسے ہوئے ہیں، اور افغانستان یہ انضام دیتا ہے پاکستان کے اوپر کہ ان کا اسلحہ، ان کا کھانا پینا، سپلائی، سارا کچھ تو افغان طالبان حملہ کر رہے ہیں افغانستان میں، کابل کے اوپر۔ ابھی ایک خطرناک حملہ ہوا ہے کابل پہ جس میں جرنلسٹ بھی مارے گئے ہیں ٹولو ٹی وی کے، تو وہ سارا کچھ پاکستان سے آ رہا ہے۔ تو جب تک یہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپس میں یہ ابھی تک کوئی اگریمنٹ نہیں لگتی ہے کہ ہے، جتنے یہ دونوں طرف گورنمنٹ بولتے ہیں کہ جی ہماری طرف اگریمنٹ ہے، اگریمنٹ نہیں ہے، اور اس پہ میرے خیال میں بہت اہم بات کرنی چاہیے اور بہت دل کھول کے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کو میز پہ لائیں گے، بھائی کیسے میز پہ لائیں گے جب افغانستان حکومت کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی کتنے اسٹریٹجک ڈیمنشنز ہیں، کیونکہ یہ جو اچانک ایک بڑی سرج آئی ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی، پاکستان میں پچھلے 8 دنوں میں 4 انسیڈنٹس ہوئے بہت بڑے، اس کے بعد یہ سب اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ انسیڈنٹ ہوا، اور پھر یہ 4 انسیڈنٹس ہوئے، پھر افغانستان میں اٹیک ہوئے، پھر پاکستان کے کونسلیٹ پہ اٹیک ہوا، پھر انڈیا کے کونسلیٹ پہ، اس دوران یہ سب کچھ پچھلے 15 20 25 دن میں ہوا ہے۔ کوئی اس میں آپ کو کوئی جڑا ہوا چیز نظر آتی ہے؟ کیا ہے یہ معاملہ کہ یہ سب، یا یہ کہ یہ ایک وقت پہ سب ہو گئی یہ چیزیں اچانک؟
جی ایک نقشہ میں بالکل دیکھتا ہوں. اگر آپ دیکھیں صرف پاکستان میں جو پچھلے 3 دن میں 3 سوئسائڈ اٹیک ہوئے ہیں, چارسدہ, اس کے ایک دن پہلے جمرود میں جدھر 12 آدمی مارے گئے ہیں, اور اسے ایک دن پہلے کوئٹہ میں جس میں 6 FCC مارے گئے ہیں. 3 دن میں 3 حملے. جب ہم نے پچھلے سال ماشاءاللہ کافی ہفتے گزارا جب ایک حملہ بھی نہیں ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ افینسو جو ہو رہا ہے پاکستانی طالبان بالکل کر رہا ہے, اور یہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی اگر بات چیت ہو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں, یا طالبان میز پہ آئیں, اس کو سیبوٹاج کرنا میرے خیال میں یہ پاکستان طالبان کا کوشش ہو رہی ہے اس وقت. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں جب پاکستان طالبان بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے حملے افغان طالبان کر رہے ہیں, کابل, کندہار, ہیلمند, کندوز, پورے ملک میں وہ چھائے ہوئے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی پاکستان طالبان کو بھی ذرا انسپریشن ملتی ہے کہ ہم بھی جا کے پاکستان میں حملہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو 3 حملے ہوئے ہیں, ان میں یہ بھی ظاہر ہے کہ نیٹورک جو ہے 4 اٹیک ہوئے 8 دن. جی ہاں, میں نے اسی کا عرض کیا تھا. FC تھا, کچھ پولیس تھا, کچھ FC تھا. اور میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک ضرور اب وہ جو فضل اللہ اور پاکستانی طالبان جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اب اس ایک نیٹ ورک بھی شروع ہو گیا ہے KP میں اور شاید بلوچستان میں. اس لیے یہ تینوں حملے جو ہوئے 3 دن میں, یہ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا ہے, یہ ایسے نہیں ہوا ہے. تو اور یہ جو طالبان اب پاکستان طالبان افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, یہ آل الون کر سکتے ہیں بغیر جس سپیس پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں کی ایکٹیو سپورٹ کے بغیر, وہاں کی ایکٹیو آپریشنل سپورٹ کے بغیر؟ obviously تنہا تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کہ اگر ہم یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو افغان طالبان حملے کرتے ہیں ان کے روٹس ہمارے یہاں ہیں, اسی طرح سے وہاں پر ہے, تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہا ہے کیا؟ کچھ بالکل جی. پہلے تو کوئی شک نہیں تھا کہ افغان حکومت جو تھی وہ کچھ مدد کر رہی تھی پاکستانی طالبان کو. ہم نے تو یہ سنا تھا کچھ 6 مہینے پہلے کہ یہ جو بات چیت آپس میں ہوئی ہے وہ مدد بند ہو گئی تھی, جیسے ہماری مدد طالبان کی طرف سے بھی بند ہو گئی تھی. مگر بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی طالبان بسے ہوئے ہیں ایسے صوبوں میں, نورستان اور کنر, کہ جدھر افغان حکومت کا نام و نشان نہیں ہے, نہ فوج ہے ادھر, نہ پولیس ہے, نہ کوئی کنٹرول ہے. دوسری طرف سے صرف پاکستانی طالبان ان صوبوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, القاعدہ بھی ادھر ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان بھی ادھر ہے, افغان طالبان بھی ادھر ہے, اور ISIS بھی ادھر ہے. تو ایک پورا یہ جھال ہے دہشت گردی کی ان 2-3 صوبوں میں جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے, اور جس میں افغان حکومت کی کوئی کنٹرول یا کوئی گرپ نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک غیر علاقہ بن گیا ہے جدھر دہشت گردی کا جنم ہو سکتا ہے. جیسے افغان کہتے ہیں کہ فاٹا ابھی تک ایک غیر علاقہ ہے جدھر افغانستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب احمد رشید ہمارے ساتھ تھے. خبر سا بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے کرپشن کے خلاف نیب کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور جس میں خاص طور پہ DHA کا ذکر آیا. اس میں آج ایک بہت اہم دن ہے. آج پہلی بار نیب نے گرفتاری کی ہے, اور یقینی طور پہ اجازت ملی, اور اجازت جنرل ہیڈ کوارٹر سے آئی ہوگی. DHA کے سابق ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر جاوید اقبال کو اور سابق ڈائریکٹر پروجیکٹ کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ غیر معمولی واقعہ ہے. اس قسم کی گرفتاریاں سابق فوجی آفیسرز کی نہیں ہوئی ہیں. کرپشن کے کیس وہی ہے جس کا تعلق کامران کیانی سے ہے, جو کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی ہیں. اہم واقعہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نیب انتہائی با اختیار ادارہ ہے. اس کو اختیار حاصل ہے, اور اس نے اس اختیار کو استعمال کیا ہے سابق وزرائے اعظم کے خلاف, سابق وفاقی وزراء کے خلاف, کارپوریشنز کے چیئرمین کے خلاف. یہ ہوتا رہا ہے, لیکن وہ جو آج ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے. اور آج نیب نے سابق فوجی افسران کو گرفتار کیا ہے, جو نیب کے لیے اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. اور یہ ضرور ایک بہت بڑی غیر معمولی خبر ہے. اور یہ بھی ایک غیر معمولی خبر ہے کہ جن سابق فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے
اس کیس میں جس کا تعلق سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی سے ہے. یہ دونوں بہت اہم واقعات ہیں اور اسی وجہ سے یہ آج کی واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب نیب نے راولپنڈی سے سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال اور راولپنڈی کے ہی ڈی ایچ اے کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ سباحت قدیر بٹ کو گرفتار کر لیا. یہ دونوں گرفتاریاں بہت اہم ہیں. نیب نے لاہور سے ہی الیسیم ہولڈنگ کے سی او وسیم اسلم کو گرفتار کر کے اسلام آباد کی احتساب عدالت سے تینوں ملزمان کا 29 جنوری تک ریمانڈ لے لیا. الیسیم ہولڈنگ کمپنی وہی ہے جس کے مالک کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اقبال سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے رہنے کے علاوہ نیب کے ایک اہم ونگ کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. وہ نیب کے سابق ڈائریکٹر بھی تھے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. تینوں ملزمان جو ہیں وہ ان کیسز سے ان کا تعلق ہے جن کا تعلق ہے کامران کیانی کی کمپنی الیسیم ہولڈنگ کے ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ساتھ ڈی ایچ اے رینچز 1 پروجیکٹ میں مبینہ طور پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کی کرپشن کی اسٹوری کا ہے. جبکہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی کے بھائی کیپٹن کامران کیانی ڈی ایچ اے لاہور کے 17 ارب روپے کے کرپشن کے اسکینڈل میں علیحدہ سے نیب کو مطلوب ہے. اس کے علاوہ کامران کیانی کا ایک اور منصوبہ بھی ہے ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ساتھ ڈی ایچ اے الیسیم فارم ہاؤس میں کرپشن کی تحقیقات بھی گزشتہ سال اپریل میں شروع کی گئی تھی. اس معاملے میں بھی انکوائری ہو رہی ہے کامران کیانی کی. یہ 3 بڑے اہم معاملات ہیں جس میں آج بہت اہم گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. یقینی طور پہ یہ گرفتاریاں پاسبل نہیں تھی جیسا کہ نیب کا پرانا ریکارڈ بتاتا ہے جب تک کہ اس کی باقاعدہ منظوری جنرل ہیڈ کوارٹرز دے اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں بھی یہ شاید پاسبل نہیں تھا کہ اس کی باقاعدہ منظوری چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی معاف کیجیے گا جنرل راحیل شریف سے حاصل کی جائے کیونکہ معاملہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے چھوٹے بھائی کا ہے. کئی سابق ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا ہے اور آج یہ واقعہ ہوا ہے جنرل راحیل شریف کی طرف سے یقینی طور پہ جب اس کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اس بات کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھی ہے کہ جنرل راحیل شریف کا مصمم ارادہ ہے کہ وہ کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے اور چاہے اس کے لیے انہیں وہ روایت بھی توڑنی پڑے جس کے ذریعے سول محکموں کو سابق فوجی افسران کے خلاف بھی کارروائی کی اجازت نہیں ملتی تھی. اور آج یہ سلسلے کا اہم دن ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ کامران کیانی پہلے ہی دبئی روانہ ہو چکے ہیں اور نیب کامران کیانی کی طلبی کے لیے سمنز وغیرہ 5 بار جاری کر چکی ہے. اب وہ وارنٹ حاصل کرے گی عدالت سے اور ناقابل ضمانت وارنٹ اس کے بعد اور اس کے بعد انٹرپول کے ذریعے بھی کامران کیانی کو بلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کریں گے نیب مزید کیا کرنا چاہتی ہے اور آج یہ گرفتاریاں جو ہوئی ہے اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے دنیا نیوز کے اسلام آباد کے کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی. بہت بہت شکریہ عامر سعید صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی بہت اہم معاملہ ہے یہ آج جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں بھرپور ثبوت نیب نے حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ کامران کیانی کا ایک اور کیس ہے الیسیم جو فارم ہاؤسز کا کیس ہے اور اس کے علاوہ لاہور کا جو کیس ہے وہ علیحدہ کیس ہے. یہ 3 کیسز ہو گئے ہیں کامران کیانی کے خلاف. جی بالکل کامران صاحب یہ جو کیسز ہیں اس میں نیب جو ہے وہ الگ الگ انکوائریز ہو رہی ہیں. اس میں نیب راولپنڈی الگ انکوائری کر رہا ہے, نیب لاہور الگ انکوائری کر رہا ہے. نیب راولپنڈی نے یہ آج کارروائی کی ہے جس میں جو سابق آرمی چیف کے بھائی کامران کیانی کی جو کمپنی کے سی ای او ہیں وسیم اسلم ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ جو ڈی ایچ اے کے اس وقت کے حکام ہیں 2009 میں جب یہ شروع کیا گیا تھا پروجیکٹ رینچز کا اس وقت جو ایڈمنسٹریٹر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے علاوہ جو اس وقت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ پورے جو گرفتاریاں ہیں تمام ثبوت اور ایویڈنس کے بعد کی گئی ہیں اور اس میں جو نیب حکام بتاتے ہیں کہ اس میں اب ان شخصیات کی جو بیان آپ کی نیب کی سورسز کیا کہتی ہے کہ جب ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ڈی ایچ اے کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو جو ڈی ایچ اے کا پروسیس ہوتا ہے یہ تمام معاملات ایڈمنسٹریٹر کے لیول کے نہیں ہوتے, یہ اس کے اوپر کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے, پھر متعلقہ کور کمانڈر کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. 2009 میں آرمی چیف تھے جنرل کیانی, تو کیا اس کے اوپر کا جو پروسیس ہے نیب اس کو بھی کوشچن کرے گی, اوپر کے سینئر آفیسرز کو بھی جو اس سے منسلک رہے نیب پوچھ گچھ کرے گی؟
جی کامران صاحب، نیب کے جو حکام ہیں وہ تمام تر جو ریلائی کر رہے ہیں وہ انہی گرفتار افراد کے بیانات پر کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی ہے اس سے بھی اس سے بڑے کردار جو ہے ان کے بھی نام سامنے آ سکتے ہیں اور ان کی بھی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ اس میں جو اہم شخصیت ہیں وہ کامران کیانی ہیں، کیونکہ لیزیم کمپنی کے جو مالک ہیں وہ کامران کیانی ہی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے جو سی او تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو وسیم اسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈی ایچ اے کے حکام ہیں ان کو گرفتاریاں، اس میں جو پہلے مرحلے میں 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں، نیب حکام یہ بتاتے ہیں کہ اس میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ 2009 میں جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو اس میں جو نیب حکام یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے حکام کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں تھا، کیونکہ اتنا بڑا منصوبہ 1 ارب 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا عوام کو، ڈی ایچ اے کو، اور جو الاٹمنٹ لیٹرز تھے وہ سیل کر دیے گئے، بہت مہنگے داموں سیل کیے گئے اور اس کا نقصان بھی ڈی ایچ اے کو ہوا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر جن لوگوں سے زمین ایکوائر کی گئی، آپ سے اگلے پروگرام میں بھی اس کی مزید معلومات لیں گے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد لاوارث کراچی میں کراچی کے کوڑوں کا ڈھیر اور کراچی کی صفائی کی صورتحال، ایک عبرتناک تصویر آپ کو دکھائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ کراچی میں حکومت سندھ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان اختیارات کی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن اس دوران کراچی مسلسل سسک رہا ہے۔ اپنے گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا اور ایک دوسرے پروگرام میں کراچی کی تجاوزات کا ذکر کیا۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس شہر میں کوڑا کرکٹ کا، گندگی کا کیا عالم ہے۔ ایک بار پھر شہریار جدجوا کی ایک خصوصی رپورٹ۔ روشنیوں کا شہر، منی پاکستان، معاشی شہرگ اور بھی کئی خوبصورت ناموں سے پکارے جانے والے غریب پرور شہر کراچی کے لیے آج کل سب سے موزوں نام ہے گندگی کا ڈھیر۔ یہ کوئی کچرا کنڈی نہیں بلکہ نشتر روڈ پہ پھینکا گیا کچرا ہے، جس کو کہ مقامی لوگوں نے ہی آگ لگائی ہے، کیونکہ یہاں پر پھینکا گیا کچرا اٹھایا نہیں جاتا۔ شہر کی کچی بستیوں اور غریب آبادیوں کی کیا بات کی جائے، یہاں تو متوسط اور پوش علاقوں میں بھی جا بجا کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ 360 فٹ روڈ ہے نارتھ نام آباد کی، جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ مین روڈ ہے اور یہ کئی سالوں سے یہاں کچرا جلایا جاتا ہے۔ اپارٹمنٹس بھی ہیں، شاپس بھی ہیں، ایٹنگ ہاؤسز ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں روزانہ تقریباً 18,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، لیکن انتظامیہ اس کا 30% ہی ٹھکانے لگاتی ہے۔ باقی 70% کچرا شہر میں گندگی اور تعفن پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس علاقے سے کچرا اٹھانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ سڑک پہ کیوں کر رہے ہیں، اندر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل سڑک تک آیا ہوا ہے سارا کچرا۔ اگر اندر پھینکتے ہیں نا تو وہاں سے کیمپٹی نہیں اٹھاتے، کیمپٹی والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس سہولت وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں کہتے ہیں باہر چھوڑو، مگر ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اندر چھوڑیں۔ عرصہ دراز سے صفائی نہ ہونے کے باعث شہر کے بیچ سے گزرنے والے بڑے نالے بھی چوک ہو چکے ہیں، جس کے باعث تجارتی اور رہائشی علاقوں میں گٹر ابلنا معمول کی بات بن چکی ہے۔ لیاقت آباد اور سرجانی کے علاقے اس مسئلے کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ سرجانی ٹاؤن پہ تھوڑا سا اپنا نظر کرم کر لیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے بچے اتنے بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، سیوریج کی اور پانی کی لائنیں دونوں مکس ہو چکی ہیں۔ گٹروں کی پریشانیاں ہیں، گندے پانی کی پریشانیاں ہیں، حکومت کو چاہیے کہ دیکھ بھال کرے۔ کراچی کی صورتحال صرف گندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ شہری اداروں کی غفلت کے باعث بغیر ڈھکن کے گٹر عوام کے لیے موت کا کنواں ثابت ہو رہے ہیں۔ کراچی شہر کی اہم شاہراہوں کے بیچوں بیچ مین ہول کا اس طریقے سے کھلے رہنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ کو ایسے مناظر شہر بھر میں نظر آتے ہی رہیں گے۔ سندھ حکومت نے ایک طویل عرصے کے بعد صفائی اور گٹر کے ڈھکن لگانے کی مہم کا آغاز تو کیا ہے، لیکن یہ مہم کتنی کامیاب ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرامین مرسلین احمد کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی۔ افسوس صد افسوس، کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔